آگے پھر اس کے اگلے رکوع میں انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی اور جہد و عمل کا ہدف صرف دنیا ہوتا ہے۔ انسان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا چلنا، گھر سے نکلنا، کہیں جانا، وہاں سے واپس آنا، کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ دنیا کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ کہیں جا رہے ہیں تو دنیا کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں تو کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو دنیا کے کسی مسئلے میں، کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے، یعنی ان کا ہر وقت جو ان کا قدم ہوتا ہے دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، فرمایا کہ جو دنیا کی ضروریات کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوششوں کا اصل جو محور ہے وہ آخرت ہوتی ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے، دنیا کی ضروریات کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اس کو بھی ٹائم دیتے ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے ان کی زندگی کا مقصد آخرت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی دنیا کے کام کرتے کرتے بھی ساتھ ساتھ آخرت کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دکان اگر چلا رہے ہیں تو دکان چلاتے چلاتے بھی ساتھ ساتھ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رویہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے اور یہی کامیابی کا رویہ ہے۔ آگے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے واقعے کو ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح 950 سال تک تبلیغ کی، اور ان کی قوم کے جو بڑے بڑے چودھری اور سردار ہوتے تھے انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا اور کس طرح وہ ان کی توہین کرتے رہے، اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اور خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جس وقت وہ کشتی بنائی اور کشتی میں وہ بیٹھے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ان کے کچھ بیٹے تو بیٹھ گئے ساتھ، 2-3 بیٹے جو ہیں ان کے ساتھ، سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے، یہ تو ایمان لے آئے تھے، مسلمان تھے، بیٹھ گئے، لیکن ایک بیٹا ان کا جو تھا وہ ساتھ نہیں بیٹھا، وہ یعنی باغی تھا، وہ جو باقی قوم کی جو ذہنیت تھی اسی خیال کا اس کی ذہنیت تھی، اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام پر کی باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ تو آخری ٹائم پہ نوح علیہ السلام نے بہت اس کی دعوت دی، بہت اس کو کہا، لیکن نہیں مانا، کہا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کشتی میں بیٹھو۔ تو آگے سے کہنے لگا کہ کون سا عذاب آئے گا، کون سا ادھر سیلاب آئے گا تو میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ بہرحال وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ آخری ٹائم پہ نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے کہ اے میرے رب، بے شک یہ جو میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، لہذا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر، اور یہ غلط اعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میری غلطی کو معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں بھی خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آگے پھر بہرحال وہ تباہ ہو گیا سارا کچھ مسئلہ۔ آگے قوم عاد کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان پر کس طرح اللہ کے عذاب آئے، پھر قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو یہی دعوت دیتا رہا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اور وہ جو ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہر نبی یہی دعوت دیتا رہا، لیکن پھر کیا ہوا، وہ بھی تباہ ہو گئی۔